بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين آمین آمین یا رب العالمین. تو پچھلی بار منطق کی فہم پہ کچھ بات ہو رہی تھی، حالانکہ منطقی فہم کے اندر یہ استعداد ہی نہیں کہ اس کثرت کا سبب مربوط و مرتب نظام کی شکل میں کر سکے. لیکن یہاں سے شروع کیا تھا کہ ہم اس نتیجے الحادہ یہ کہ فکر سے اگر متناہیت اور نارسائی کا اظہار ہوتا ہے ہم اسے بے نتیجہ ٹھہراتے ہیں تو اس کے لیے اس لیے کہ فکر زمانے مسلسل سے وابستہ ہے. تو سیریل ٹائم پہ ہم نے بات کی تھی، لیکن یہاں جو ہے ان مترجم کا ایک حاشیہ ہے، مترجم کا تصریح ہے مصطلحات کے بارے میں، تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں آج انشاءاللہ. اوکے اچھا جی، یہ زمانے تسلسل پر نیازی صاحب کا مصطلحات کے بارے میں حاشیہ، تو انہوں نے سیریل ٹائم کا ترجمہ کیا ہے زمانے متسلسل، جو کہ ایک اچھا ترجمہ، ٹھیک ترجمہ لگ رہا ہے، کیونکہ سیریل سیریز سلسلہ، لیکن سیریز میں یہ بھی ہے کہ آنات کا مجموعہ ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں. یعنی سیریل ٹائم جس کا ترجمہ علامہ کی رائے تھی کہ زمانے قار مناسب ہوگا، قرہ یا قیر مناسب رہے گا. فرمایا سیریل کا مفہوم لفظ قار سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی سیریل میں تو کوئی قار نظر نہیں آ رہا، یعنی رک رک کر یا قرار لیتے ہوئے چلنے والا زمانہ. میرے خیال میں سیریل میں تو سیریل لفظ انگریزی لفظ میں تو ایسا کوئی سیریل کو تسلسل ہی کہتے ہیں. انگریزی ڈکشنری کے مطابق سیریل جو ہے، سیریل کے معنی میں پہلا معنی ہے consisting of or taking place in a series. سلسلے میں. اور سیریز کا مطلب ہے نمبر آف ایونٹس objects people of a similar or related kind coming one after تو اس کا اردو میں جو ترجمہ ہے وہ سلسلہ ہی ہوگا. سیریل ٹائم کا زمانے تسلسل یا زمانے ہمارے مطلب ٹیلی ویژن سیریز کو بھی سلسلہ کہتے ہیں.
کیونکہ اس میں علامہ اقبال صاحب نے جو فرمایا خار ان کو فرمایا، یعنی مطلب یہ جاتے تھے کبھی کبھی علامہ کو دکھانے اپنا ترجمہ، تو وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اچھا جی، تو یعنی سیریل ٹائم جس کا ترجمہ علامہ کی رائے تھی کہ زمانے قار مناسب رہے گا، فرمایا سیریل کا مفہوم لفظ قار سے ادا کیا جائے، یعنی رک کر یا قرار لیتے ہوئے چلنے والا زمانہ، جسے ہر لمحے گویا لمحہ بھر کے لیے قرار حاصل ہو، اس لیے کہ سیریل ٹائم روزمرہ زندگی کا زمانہ ہے۔ روزمرہ زندگی کا زمانہ کن معنوں میں ہے؟ مطلب اس کا کچھ سیریل ٹائم کا کچھ حصہ روزمرہ زندگی کا زمانہ ہے، ورنہ جیسے کہ علامہ اقبال نے خود دوسرے خطبے میں کہیں گے، مطلب جو سیریل ٹائم میں اس میں جو سبجیکٹیو یعنی ہمارا اندرونی احساس ہے وقت کا، وہ ادا نہیں ہوتا، کیونکہ اندرونی احساس جو ہے وقت کا، یہ جو تسلسل ہے وہ تو ایک اندرونی احساس ہے، لیکن یہ کہ روزمرہ زندگی کا ان معنی میں یہ سیریل ٹائم زمانہ ہے کہ اس میں ماضی ہے، حال ہے اور مستقبل ہے، تو یہ تو ایک اہم جو ہمارا روزمرہ کا، اور صرف روزمرہ کا نہیں، یہ وقت کا تصور ہے کہ اس میں ماضی ہے، اس میں حال ہے، اس میں مستقبل، جس میں ہم ماضی سے حال میں گزرتے ہوئے سلسلہ وار مستقبل کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی سلسلہ وار صرف انہی معنوں میں کہ ماضی پہلے ہوتا ہے اور حال بعد میں اور مستقبل بعد میں، تو یہ سلسلہ ہے، لیکن یہ کہ تسلسل کا احساس جو ہے وہ اس میں رپچرز بھی ہوتے ہیں، اس میں مطلب وہ تو ایک اندرونی احساس ہے، اور اندرونی احساس میں صرف سلسلہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ اس رخنے بھی آتے ہیں۔ بہرحال سلسلہ وار سے مطلب ہے آنات کا یک بعد دیگرے، جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا دیگرے مگر پہم ظہور، جس سے اس تسلسل کی شان پیدا، حالانکہ تسلسل تعلق ہمارے داخلی احساس سے، یہ ٹھیک۔ جو سلسلے تسلسل کا مطلب ہے وہ سیریل میں وہ صرف یہی ہے کہ یہ جو وقت ہے، وقت کا تصور ہے، یہ جیومیٹری ہے میں مساحت کے تصور پر مبنی ہے، یعنی جیسا کہ آپ کی لائن یعنی خط نکات پہ مبنی ہے، ڈسکریٹ یعنی علیحدہ علیحدہ نکات پہ مبنی ہے، اسی طرح جو ہے وقت کا تصور جو ہے سیریل ٹائم کا جو تصور ہے وہ آنات پہ مبنی ہے، اور ایک آن جو ہے وہ کورسپونڈ کرتی ہے نقطے پر کو۔ سیریل ٹائم جو ہے فلسفے اور فزکس میں مثلا سیریل ٹائم کا جو تصور ہے کیا ہے؟ تصور ہے آئیڈیا آف ٹائم، وقت کا تصور ایز اے فنڈامنٹل لینئر پروگریشن۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ خط کی طرح، یعنی خط کے تصور پہ ہے یہ وقت کا تصور، لینئر پروگریشن آف ڈسکریٹ ناؤز اور مومنٹس one after another۔ یہ ایک تصور ہے طبیعت و فلسفے میں، اور دوسرے تصور ہیں جو اس لینئر پروگریشن کے مقابل میں ہیں،
لیکن لینئر پروگریشن یہ وقت کا تصور، یہ خط جو ہے، جیسے خط یا لائن، یہ نکات پہ مبنی ہے، یعنی جیومیٹری میں مثلا علم مساحت، پوائنٹس جس کو کہتے ہیں. پوائنٹ کی تعریف کی جاتی ہے. پوائنٹ وہ ہے جس کا کوئی میگنیٹیوڈ نہیں ہے، یعنی اس کی نہ کوئی لینتھ ہے، نہ اس کی نہ کوئی امتداد ہے، نہ اس کی کوئی عرض ہے، نہ اس کا کوئی طول ہے، نہ اس کی کوئی گہرائی ہے. یہ نقطہ ہے. تو حقیقت میں نقطہ ایک مجرد تصور ہے، کیونکہ ایسا کوئی چیز دنیا میں کوئی ایسا حقیقی نقطہ موجود نہیں، تو اس لیے ایک تصوراتی چیز ہے نقطہ. اس لیے پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اور اس پہ دینوں کے جو پیراڈاکسز ہیں جس کو ہم نے شاید دیکھا ہو یا دیکھیں گے، وہ بھی اسی سے نکلتے ہیں. کہ مطلب یہ کہ اگر خط جو ہے ایسے نکات سے بنا ہے، نہ جن کی نہ مطلب کوئی میگنیٹیوڈ نہیں ہے، یعنی جن کی کوئی امتداد نہیں ہے، طول نہیں ہے، عرض نہیں ہے، تو وہ سب مل کے طول کیسے بنا لیتے ہیں مثلا. بہرحال یہ تو ایک الگ تصور ہے، لیکن جو خط ہے وہ نکات سے بنا ہے، جو ایک کے بعد دوسرا جو ہے آتا ہے، اور یہ ایک خط مستقیم ہے. اسی طرح جو مطلب سیریل ٹائم کا تصور ہے، یعنی زمانے مسلسل اور تسلسل کا تصور ہے، وہ یہی ہے کہ زمانہ بھی ایک خط ہے، لیکن یہ کہ ہمارے مساحتی خط کے برعکس یہ جو ہے نکات کا خط نہیں بلکہ آنات کا خط ہے. اور ایک آن جو ہے وہ جس کو ناؤ کہتے ہیں انگریزی میں، یا موومنٹ بھی کہتے ہیں، یا لمحہ جس کو اردو میں کہتے ہیں، یہ آنات کا مجموعہ ہے. اور جیسے ایک خط کے ایک نقطے کے مقابلے میں آن ہے، اور یہ ایک خط کی طرح وقت کا بھی ایک خط ہے ایک لحاظ سے. لیکن یہ خط جو ہے نکات سے نہیں بنا بلکہ آنات سے بنا ہے، اور یہ نکات جو ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، اور یہ سیدھے. اس کے برعکس جو ہے مطلب دوسرے تصورات ہیں وقت کے، جس پہ آئیں گے انشاءاللہ. اچھا، زمانے متسلسل کے مقابلے میں زمانے غیر متسلسل، یعنی وہ زمانہ جس میں نہ مرور ہے، نہ تسلسل ہے، نہ ایک کے بعد دوسرا لمحہ، نہ آنات کا پہم ظہور، لہذا اس میں نہ ماضی ہے، نہ حال، نہ مستقبل. یہ گویا زمان خالص ہے. خالص کس لحاظ سے؟ مطلب اس میں کچھ، یا زمان محض پیور، جیسے برگسان استدام یا ڈیوریشن کا. لہذا حضرت علامہ کی ارشاد تھا زمان غیر متسلسل کو زمان غیر کار کہا جائے، قرار نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ عربی زمانے کی تعریف میں کار و ذات کہہ کر بھی کی گئی ہے. اس کا مجھے ذہن میں نہیں ہے یہ تعریف. اس سے مقصود اگر اس کا لمحہ بلمحہ اور اس لیے رک کر آگے بڑھنا ہے تو سیریل زمانے کو زمانے کار اور نور سیریل کو غیر کاری کہنا چاہیے. مگر پھر عربی زبان میں زمانے کے لیے متعدد الفاظ استعمال ہوئے ہیں، دہر، زمن، وقت، اجل، ہین وغیرہ وغیرہ. امت کا مطلب امت بھی ہے، لیکن امت کا مطلب جو ہے وقت. برہت من زمن جو قرآن مجید میں آیا ہے. ہاں، کون سی صورت میں آیا ابھی یہ یاد نہیں ہے، یعنی ان معنوں میں. مگر پھر عربی زبان میں زمانے کے لیے متعدد الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، دہر زمان خاص ہے، زمن روزمرہ کا ریاضتی زمانہ ہے جس میں ہم ناپ سکتے ہیں اور ماضی اور حال و مستقبل تقسیم کر سکتے ہیں. وقت اور اجل اور ہین اس کے مختلف پہلو. بہی حماد مترجم نے لفظ متسلسل کو اس لیے ترجیح دی کہ ایک تو اس سے ہمارا ذہن سلسلے کی طرف منتقل ہو گیا. ٹھیک ہے، ثانیاً ہم اس طرح کنٹینیوم اور کنٹینیوس میں بآسانی فرق کر سکتے ہیں. تسلسل اور تواصل
کیا فرق ہے، جب بتائیں گے تو اس پہ بات کریں گے۔ تسلسل عبارت ہے سلسلہ لمحات سے جس میں ہر لمحہ کا وجود دوسرے لمحے سے ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تواصل اس امر سے کہ آپ حسب مطلب زمان و مکان میں جتنے چاہیں نقطۂ مکانی اور لمحہ زمانی پیدا کر لیں۔ یہ پورا واضح نہیں ہے۔ بعین ہی ڈیوریشن کا ترجمہ اگرچہ صرف ایک مقام پر مدت زمانی کیا گیا ہے، آگے آئے گا خطبہ صوم میں۔ ڈیوریشن استدام اسپیسیفک متعین قطع جو ہے زمانے کا، اس کو ڈیوریشن کہتے ہیں، لیکن ڈیوریشن میں جو ہے ایک گزرنے کا خیال بھی ہے، تو نہیں تو اس میں ایک سبجیکٹیو یا احساس کا پہلو بھی آ جاتا ہے۔ بہرحال یہ ساری بحثیں آئیں گی تو اس میں کریں گے، ابھی تو صرف یہ ان کی اصطلاح پہ جو نوٹ ہے وہ، اس لیے استدام سے بہتر کوئی لفظ نہیں مل سکتا۔ مولانا سعید قرائتی کے اسے ثبوت یا قرار کہا جائے، لیکن ثبوت اور قرار میں ٹھہراؤ ہے، استدام میں حرکت بلا شبہ مرور ہے، ڈیوریشن میں مرور ہے۔ یہ زمانہ خالص ہے، یہ زمانہ بحث جس کا تھوڑا بہت مفہوم اگر ہو تو لفظ بقا سے۔ زمان خالص، ڈیوریشن زمان خالص ہے، کن معنوں میں ہے اس پہ بات آئے گی انشاءاللہ۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کا استعمال ایک دوسرے معنوں میں اتنا عام اور مخصوص ہے کہ ڈیوریشن کو بقا کیسے کہا جا سکتا ہے۔ یہ زمان خالص ہے، یہ زمان بحث جس کا ٹھیک ہے، بقا کا مطلب یعنی ٹھیک ہے بقا، مگر پھر جو یہ جو بعض حضرات نے اس کو دوران کہنا شروع کیا تو اس کی وجہ بھی سمجھ میں نہیں ہے، دوران کے الگ مطلب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس پہ رکتے ہیں انشاءاللہ، یہ اس پہ بات جاری رہے گی انشاءاللہ۔ صرف آج جو ہے ان کا جو اصطلاح پہ حاشیہ ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔